اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اطراف نجف اور شہر کوفہ کے اطراف کے اندر ایک اور اہم ترین زیارت ہے مسجد حنانہ۔ مسجد حنانہ یہ تاریخی مقام ہے، اس کا بہت سا تعلق امیر المومنین کی ذات اقدس سے ہے، کچھ تعلق کربلا کے واقعات سے ہے اور کچھ تعلق کربلا کے اسیروں سے ہے۔ یہ تاریخی اعتبار سے بہت امپورٹنٹ ترین مسجد ہے کہ جہاں پر ائمہ طاہرین کا ورود بھی ثابت ہے اور ائمہ طاہرین کا وجود یہاں پر آیا۔ مسجد حنانہ، حنانہ کس کو کہتے ہیں؟ حنانہ بنیادی طور پر اونٹنی کے بچے کے رونے کی آواز، کہ جب وہ ماں سے بچھڑنے کے بعد ایسا روتی ہے کہ لوگوں کا کلیجہ پھٹنے لگ جاتا ہے۔ جو افراد شہر مدینہ گئے ہیں اور اس میں ریاض الجنہ کی زیارت کی ہے، ان کے اذہان کے اندر محفوظ ہوگا کہ باقاعدہ طور پر وہاں پر ایک ستون ہے، اسطوانۃ المخلقہ یا ستون حنانہ۔ ستون حنانہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ ستون کے جس سے پیغمبر اسلام سہارا لے کر ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب اسلام پھیل رہا تھا، مدینہ کی مسجد تعمیر ہوئی تو ابتدائی طور پر مسجد کے اندر کوئی برکس یا باقاعدہ طور پر کوئی کنکریٹ نہیں تھا، درختوں کے پتے تھے، درختوں کی چھال تھی، درختوں کے تنے سے باقاعدہ طور پر مسجد کو مرتب کیا گیا تھا۔ جب خیبر فتح ہوا تو خیبر کی فتح کے بعد ایک مومنہ عورت کے بیٹے نے پیغمبر اسلام کو، پیغمبر مکرم کو ایک ممبر گفٹ کیا۔ پیغمبر نے جب ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دینا شروع کیا تو کسی کے رونے کی آواز آئی، اور رونے کی آواز ایسی کہ جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی سے جب جدا ہوتا ہے تو ایسے تڑپ تڑپ کر روتا ہے کہ لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا۔ پیغمبر اسلام نے جب اس آواز کو سنا تو سوال کیا کہ یہ کون ہے جو گریہ کر رہا ہے؟ بحکم خدا وہ درخت گویا ہوا کہ جس سے سہارا لے کر، جس سے ٹیک لگا کر پیغمبر اسلام خطبہ دیا کرتے تھے۔ یا رسول اللہ، کتنا محروم ہو گیا آج میں کہ کل تک آپ میرے ساتھ کھڑے ہو کر مجھ پر سہارا لے کر خطبہ دیا کرتے تھے، آج خدا نے مجھے اس شرف سے محروم کر دیا۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، روز قیامت تیرے ہی سائے کے اندر علی کے شیعہ جمع ہوں گے اور جنت کے اندر پھر داخل ہوں گے۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ اس درخت کو کاٹو اور یہیں پر دفن کر دو۔ تو حنانہ اونٹنی کے بچے کے رونے کی آواز۔ اب اس کی تعبیر اس مقام سے کیا تعلق رکھتی ہے؟ امیر المومنین کو شہر کوفہ کے اندر ضربت لگی، مولا کائنات کی شہادت ہوئی 21ویں رمضان کی صبح، اور مولا کائنات کی شہادت کے بعد جب مولا کا جنازہ نکلا ہے تو اس انداز سے نکلا ہے کہ خاص اہتمام پروردگار تھا۔ شہر کوفہ سے جنازہ نکلا ہے، بعض روایت کی بنیاد پر رات کی تاریکی کے اندر، بعض روایت کے اندر الی صبح، اول صبح کے اندر کہ مولا کا جنازہ نکلا ہے۔ جنازے کا اہتمام یہ تھا کہ ملائکہ نے اٹھایا ہوا ہے، امام حسن اور امام حسین ساتھ میں موجود ہیں۔ جب جنازہ شہر کوفہ سے نکلا تو یہ علاقہ شہر کوفہ اور شہر نجف کے درمیان ہوا کرتا تھا۔ جب جنازہ یہاں سے گزرا تو بعض روایتیں لکھتی ہیں کہ یہاں پر مینارے تھے، وہ مینارے جھک کر تعظیماً امیر کائنات کے لیے گریہ کرنے لگے، یا جدار، دیواریں تھیں کہ جنہوں نے جھک کر امیر کائنات پر گریہ کیا، اور وہ گریہ ایسا تھا کہ جیسے اونٹنی کے بچے کے رونے کی آواز۔ اسی کی یادگار کے اعتبار سے بعد میں اس مقام پر مسجد کو تعمیر کیا گیا اور اس مسجد کا نام مسجد حنانہ رکھا گیا۔ یہ اس کی پہلی تاریخی حیثیت۔ دوسری تاریخی حیثیت کہ یہ وہ جگہ تھی کہ جو شہر کوفہ میں داخل ہونے کی جگہ بھی تھی، یعنی شہر کوفہ ختم ہو رہا ہے، درمیان کا علاقہ ہے، اس کے بعد شہر نجف ہے۔ تو روایتوں کے اندر جو وارد ہوا ہے کہ یہ وہ قریب ترین علاقہ تھا کہ جہاں سے شہر کوفہ میں داخل ہونا تھا، اور اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ دلیل وہ واقعات ہیں کہ جو اس مقام کے اعتبار سے بیان کیے جاتے ہیں کہ جب اہل بیت کا قافلہ کربلا سے نکلا ہے، خواتین کو اسیر بنایا گیا، سید سجاد موجود ہیں، شہداء کے سر موجود ہیں۔ جب شہر کوفہ میں یہ داخل ہونے والے تھے، ایک مرتبہ ابن زیاد کا قاصد باہر آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ابھی شہر کوفہ میں داخل نہیں ہونا، شہر کوفہ کی سجاوٹ مکمل نہیں ہوئی ہے۔ اور جب شہر کوفہ کی سجاوٹ مکمل نہیں ہوئی ہے، ایک رات باہر رکو، کل دن کے اندر شہر کوفہ کے اندر داخل ہونا۔ اس بنیاد پر اس قافلے کو اس مقام پر روکا گیا، اور اس مقام پر روکنے کے بعد ایک رات خانوادہ عصمت و طہارت نے یہاں پر گزاری، اور جہاں پر سر سید الشہداء کو رکھا گیا اسی کی یادگار کے اعتبار سے اس مقام پر باقاعدہ طور پر ایک ذریح مطہر موجود ہے کہ گویا سر اقدس سید الشہداء کو یہاں پر رکھا گیا تھا۔ یہ دوسری تاریخی حیثیت۔ تیسری تاریخی حیثیت، یہی کم و بیش وہ ریڈیس یا وہ علاقہ ہو سکتا ہے کہ جس کے بارے میں روایت کے جملے، اب یہ مصائب سے ربط اس انداز سے جڑ جاتا ہے کہ جب شہزادی
کونین کی وہ بیٹی کہ جس کو زینب عالیہ ہم کہتے ہیں، شہر کوفہ آئی تھی تو امیر المومنین نے خاص اہتمام کیا تھا، اے حسن مصطفیٰ تم بہن کو لے کر آنا، اگر دن کی روشنی میں پہنچ جاؤ تو شہر کوفہ کے باہر دروازہ کوفہ پر بیٹھ جانا اور پھر مجھے بلا لینا۔ امیر المومنین رات کی تاریکی میں جناب زینب کو لے کر داخل ہوتے ہیں۔ جناب زینب نے سوال کیا تھا، اے میرے بابا، پورا دن انتظار کرا کہ رات کی تاریکی میں آپ شہر کوفہ میں لے کر جا رہے ہیں؟ کہا زینب مجھے برداشت نہیں ہے کہ کوئی نامحرم تیرے چہرے کی جانب نگاہ کرے۔ جب اس دروازے سے داخل ہو رہے تھے شہر کوفہ کے اندر، زینب عالیہ نے ایک مرتبہ شمر ملعون کو پکار کر کہا کہ شمر اس دروازے سے نہ لے کر جانا، اور سوال کرتا ہے کہ کیوں؟ کہ یہ وہ دروازہ ہے کہ جس سے میرا بابا مجھے لے کر جایا کرتا تھا، دن کی روشنی میں کبھی لے کر نہیں گیا، رات کی تاریکی تک انتظار کیا۔ اور اس ملعون کا جملہ یہ ہے، اے زینب کیا آج بھی اپنے آپ کو کوفے کی شہزادی سمجھتی ہو؟ آج تو کوفے کے اندر اسیر بنا کر لائی گئی ہو، آج تو کوفے کے اندر قیدی بنا کر لائی گئی ہو، اور منادی کی کہ اسی دروازے سے لے کر جاؤ جہاں سے اس کا بابا لے کر جاتا تھا، اور منادی دو کہ علی و فاطمہ کی بیٹیاں آئی ہیں۔ یہ تیسری تاریخی حیثیت۔ اور چوتھی تاریخی حیثیت کہ جیسے کہ ہم نے ابتدا میں بیان کیا کہ یہ وہ جگہ تھی کہ جو شہر کوفہ کے باہر تھی، یہاں پر قافلہ روکا گیا تھا، سر اقدس یہاں پر رکھا گیا۔ امام صادق یہاں پر جب بھی تشریف لاتے تھے 2 رکعت نماز کو پڑھا کرتے تھے۔ یوں تو ہر مسجد کا ایک خاص حق ہے کہ نماز تحیت کو ادا کیا جائے، لیکن اس مقام پر آ کر امام صادق امام حسین کی زیارت پڑھا کرتے تھے، اور امام حسین کی زیارت پڑھنے کے بعد زیارت امام حسین پڑھا کرتے تھے۔ اور جب کسی نے سوال کیا تھا کہ مولا یہ کون سا خاص مقام ہے، تو مولا فرماتے تھے، سید ابن طاؤس نے اپنی کتابوں کے اندر اس جملے کو تحریر کیا کہ مولا فرماتے تھے کہ یہاں پر جب سر سید الشہداء کو رکھا گیا تو سید الشہداء کی کچھ رگیں، کچھ نسیں یہاں پر مدفون تھیں۔ تو یہ وہ مقام ہے کہ جس کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے ان زیارتوں کے مقامات میں۔ 4 تاریخی حیثیتیں امیر المؤمنین کے لیے، یہاں کی دیواریں، یہاں کے مینارے جھک کر گریا کرتے تھے۔ یہ شہر کوفہ میں داخل ہونے کا مقام تھا جہاں پر قافلہ رکا۔ یہ وہ دروازہ کوفہ تھا کہ جہاں سے قافلہ اہل بیت کو داخل کیا گیا، اور یہ وہ جگہ تھی کہ جہاں پر چھٹے امام نے آ کر زیارت امام حسین کو پڑھا اور 2 رکعت نماز کو ادا کیا۔